الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العظيم. اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، جس کا ذکر مختلف آیات مبارکہ میں ہے. یہاں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. لہذا رمضان اور قرآن جو ہیں دونوں، ان کا بہت گہرا تعلق ہے. ارشاد فرمایا ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کو ہدایت فراہم کرتا ہے. وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت کو واضح وضاحت کے ساتھ، ہدایت میں کوئی کمی نہیں رہنے دیتا. اس کو کوئی پڑھے تو صحیح، اسے کوئی ہدایت حاصل کرے تو صحیح، لیکن وہ اس طرح واضح اور اس طرح صاف اور شفاف بیان کرتا ہے کہ جس میں کوئی پردہ نہیں رہتا. والفرقان، حق اور باطل کے درمیان یہ قرآن ہمارا فرق کرنے والا ہے، یہ بتانے والا ہے کہ باطل کیا چیز ہے اور حق کیا چیز ہے. قرآن مجید مختلف اوقات میں مختلف انداز سے یہ نازل ہوتا رہا. سب سے پہلے قرآن مجید لوح محفوظ پر محفوظ ہے، اور وہاں سے پہلے آسمان پر ایک ہی مرتبہ نازل ہوا، جس کا ذکر یہاں ہے. ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، جس رات کو یہ قرآن نازل ہوا وہ رات بڑی بابرکت رات تھی. اب یہ قرآن مجید جس رات کو، یعنی ایک مرتبہ تو اس طرح ہوا کہ لوح محفوظ سے پورا قرآن مجید ایک رات میں پہلے آسمان پر نازل کیا گیا. یہ یک بار کیا ہے، پورا قرآن مجید ایک ہی مرتبہ پہلے آسمان پر پہنچ گیا. اس کا ذکر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، فرمایا یہ وہ بڑی بابرکت رات تھی جس میں یہ قرآن نازل کیا گیا. ایک اور مقام پہ فرمایا سورہ قدر میں، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. فرمایا لیلۃ القدر کیا ہے، یہ قدر کی رات کیا ہے تمہیں معلوم ہے؟ اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی ہیبت، اس کی فضیلت کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے یہ رات بہتر ہے، افضل ہے.
جس میں یہ قرآن نازل ہو. یہ اللہ کا کلام ہے, اس میں غور کریں آپ. یہ چیز کیا ہے؟ قرآن مجید چیز کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے گفتگو فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کا منشا اور مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے حق کو بیان فرمایا ہے. اور یہ بیان فرمانے کے بعد یہ ارشاد فرما دیا کہ اس کے بندے مقابل جو چیز بھی ہے وہ باطل ہے. یہ حق ہے, اس کو حق کہتے ہیں. ہاں, اس کے علاوہ ہر شے باطل ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, فرمایا اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں. شک کی بات ہی نہیں ہے. غلط بات ہونا تو دور کی بات ہے. لا ریب فیہ, کوئی شک نہیں. ہدی للمتقین, متقین کے لیے ہدایت ہے. ہدایت سب کے لیے, لیکن اسے نفع اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. قرآن مجید کی شان ہے, بہت بڑا مقام ہے. اللہ کا کلام ہے, اللہ کا یہ کلام ہے. حق ہے, حق. الحق من ربک, حق ہے ہی وہی جو تمہارے رب کی طرف سے آئے. باقی ہر شے باطل ہے. الحق من ربک, حق وہ ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آئے. تو فرمایا یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان کیا کرنے والا ہے؟ فرق کرنے والا ہے. تو پھر پہلے آسمان سے یہ آہستہ آہستہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر یک بارگی نازل ہوا, ایک ہی مرتبہ نازل ہوا, اور وہاں سے پہلے آسمان سے آہستہ آہستہ اس کا نزول ہوتا رہا. جیسے جیسے دنیا میں کسی حکم کی ضرورت پڑتی, ایک آیت نازل ہو جاتی, دوسری آیت نازل ہو جاتی, تیسری آیت نازل ہو جاتی, ایک سورہ مبارکہ نازل ہو جاتی. اور بعض صورتیں تو ایسی ہیں جو کتنی مرتبہ نازل ہو. سورہ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین کئی مرتبہ نازل ہو. اور بعض آیات مقدسہ ایسی ہیں جو بار بار نازل ہوتی رہی. اور پھر نزول کا کیا طریقہ ہے, ہم نے اسے نازل کیسے کی؟ اب مزے کی باتیں ہیں. سبحان اللہ. فرمایا فَإِنَّهُ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ, سورہ البقرہ پہلا پارہ. فرمایا قل, محبوب فرما دو. تو مطلب بڑی عظیم بات آ رہی ہے آگے. بڑا اس کا مطلب ہے کہ بڑی عظیم بات آ رہی ہے. قل من كان عدوا لجبريل, جبریل سے کون دشمنی کرتا ہے؟ یہودی کرتے تھے. کہہ رہے تھے کہ جبریل کون ہے؟ وہ ہے جس نے ہم پر عذاب کو نازل کیا, عذاب لے کر آیا تھا. دشمنی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. محبوب آپ ارشاد فرمائے نے جواب دے. قل, محبوبہ فرما دے, من کان عدوا لجبریل, جبریل کون ہے؟ جبریل سے کون دشمنی کرتا ہے, کر سکتا ہے؟ فإنه نزل على قلبك بإذن اللہ. فرمایا یہ وہ ہے جبریل جس نے میرے کلام کو میرے محبوب کے دل میں اتارا ہے. صفت بیان ہو جبریل کی, حضرت جبریل امین کی صفات بیان فرمائی جا رہی ہے. تم دشمنی کرتے ہو اسے, وہ تو روح الامین ہے, امانتو کا سردار ہے, امین ہے. روح الامین دوسرے مقام پہ روح الامین فرمایا. فرمایا فإنه نزل على قلبك بإذن اللہ,
مجھ سے قرآن لیتا تھا اور میرے محبوب کے دل مبارک سینہ اطہر میں نازل کرتا تھا. دیکھا ہے انتقال دیکھے, کلام اللہ کا انتقال دیکھے. کوئی قلم کے ذریعے سے انتقال کرتا ہے, کتاب لکھتا ہے, کتاب لکھتا ہے نا. لکھنے ایسے بھی چیز لکھی ہوئی ہو, اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہو تو امانت کے ساتھ پہنچتی ہے, پہنچائی جاتی ہے, اور جو جس کی طرف پہنچائی جاتی ہے وہ بھی امانت دار ہوتا ہے. لیکن سنانے کا یعنی یہ جو انداز ہے انتقال کا, بات کو سننا, سمجھنا, محفوظ کرنا, اس کی اور بات ہے. اس کی اور بات ہے. ایک آدمی, آپ دیکھیں مثال کے طور پر, ایک آدمی ایک جملہ لکھتا ہے. یہ کیا ہے؟ جملہ لکھتا ہے کہ یہاں سے وہاں چلے جاؤ, یہاں سے سفر کرو, کوٹلی چلے جاؤ, کسی اور کشمیر کسی اور جگہ چلے جاؤ. ایک آدمی نے لکھ کر دے دیا یہ. اب وہ لکھا, وہ جو چیز لکھی ہوئی ہے, وہ لکھی ہوئی جو چیز ہے بس وہ اس نے پڑھی سمجھی, ٹھیک ہے, بس یہ ہے کہ یہاں سے یہاں جانا ہے, بس یہی بات ہے. چیز لکھی ہوئی ہے بس, ٹھیک ہے. لیکن ایک آدمی نے اس آدمی کو بات سنائی, پیغام پہنچایا, آپ نے وہاں جانا ہے, ٹھیک ہے, کشمیر جانا. اب اس نے بات سنی, اس میں بہت سی چیزیں ہیں. ایک ہے انداز کیا ہوگا, بیان کرنے کا انداز کیا ہے, سنانے کا انداز کیا ہے, لب و لہجہ کیسا ہے, اسلوب بیان کیسا ہے. وہ جو تحریر جو تمہارے کانوں تک پہنچی ہے, دوسرے کے زبان سے تم نے سنی ہے, اس کا اسلوب, اس کا بیان, اس کا انداز, اس کا طریقہ یہ الگ ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں سننے اور سنانے میں آتی ہیں, لکھنے لکھانے میں نہیں آ سکتی. مجید اسی لیے آپ دیکھیں 7 زبانوں میں پڑھ لیں. کتنی زبانوں میں پڑھ لیں؟ پڑھتے ہیں 7 زبانوں میں ایک ہی آیت کو, ایک چند ہی الفاظ کو مختلف طریقوں سے پڑھتے ہیں. مالک یوم الدین, اس کو مالک یوم الدین بھی پڑھتے ہیں. اب جو صرف لکھا ہوا ہو, وہ تو ایک ہی انداز سے پڑھا جائے گا. اب جب سنانا ہو مالک بھی پڑھ سکتے ہیں, مالکی بھی پڑھ سکتے ہیں, دونوں انداز سے پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح مختلف انداز سے پڑھتے پڑھتے 7 قراتیں بن جاتی ہیں. اور پھر اگر اس سے بھی بڑھائیں تو 8, 9, 10 3 اور بھی کر دیتے ہیں جو شاذ ہوتی ہیں, کبھی کبھی پڑھنے سننے میں آتی ہیں. 10 قراتیں ہیں, 10 قراتیں. آپ دیکھیں اس کا یعنی قرآن مجید کے پڑھنے کا انداز جو ہے, یعنی مختلف لہجوں میں, مختلف طریقوں میں, مختلف الفاظ, معنی وہی رہتے ہیں, معنی مفہوم الفاظ کا وہی رہتا ہے. مختلف قبیلے تھے نا وہاں, ایک قبیلے میں دوسرے قبیلے نے, ایک قبیلے نے اور انداز سے پڑھا, دوسرے قبیلے نے اور انداز سے پڑھا, تیسرے قبیلے نے اور انداز سے پڑھا. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے انداز سے نازل فرمایا کہ مختلف قبیلے والے, مختلف اہل عرب جو ہیں وہ مختلف انداز سے اسے پڑھ سکتے ہیں. یہ ہے قرآن مجید, بڑی اس کی صفات ہے. تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے بڑے محفوظ طریقے سے اس کو منتقل کیا ہے. انتقال, یہ بیان یہ ہو رہا کہ انتقال کا طریقہ کیا ہے. انتقال کا طریقہ آپ یہ دیکھیں گے, ایک تو جو کتاب پڑھی جاتی ہے, جو تحریر لکھی جاتی ہے, سامنے ہوتی ہے, اس تحریر میں 2 چیزیں تو مد نظر ہوتی ہیں. ایک یہ کہ کس نے لکھی ہے, کس کی طرف سے آئی ہے, کس کی طرف سے آئی ہے, کس کی طرف سے لکھی گئی ہے, اور کس کو لکھا جا رہا ہے, کس کی طرف انتقال کیا جا رہا ہے.
اب یہاں یہ ہے اللہ کی طرف سے کلام آ رہا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں محفوظ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, درمیان میں حضرت جبریل ہے اور بعض آیات ایسی ہیں جس میں حضرت جبریل بھی روایت نہیں کرتے. حضرت جبریل امین بھی معراج کے موقع پر سورہ بقرہ کی آخری آیات مبارکہ جو پڑھ لے آدمی تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, کیا بات ہے, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. آخر تک یہ آخری سورہ بقرہ کی آخری آیات مبارکہ خصوصی عنایت ہوئی ہے اور اس میں حضرت جبریل امین بھی نہیں. لیکن انتقال دیکھا اللہ کی طرف سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا سورہ الشعراء میں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے. نازل بہ الروح الامین, میں اس کو روح امین نے نازل کیا. کہاں؟ علی قلب, محبوب کے دل پر, محبوب کے دل پر. لکھی شکھی نہیں, ہم نے ڈائریکٹ یہ جو اندر انسان کے اندر جو ہے جو الہام ہوتا ہے, کشف ہوتا ہے, الہام ہوتا ہے, اس کی الگ ہی بات ہے, اس کی الگ ہی بات ہے. میرے دل نے کہا, میرے دل نے, دل صاف ہو جائے تو الہام ہونا شروع ہو جاتا ہے. دل صاف ہو جائے تو ہمیں بھی الہام ہونا شروع ہو جائے. کہ پھر یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب مبارک فرمایا لو انزلنا, کیا بات شان ہے, فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل, اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو ہم نے قلب انور پر, قلب مبارک پر نازل کیا. ما لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, فرمایا وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتا خشیت الہی کی وجہ سے, اللہ کے ڈر, اللہ کے خوف, اللہ کی ہیبت, خشیت الہی کی وجہ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن اسی قرآن کو ہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا. پورے کا پورا قرآن سمو دیا. ابھی بھی جگہ باقی ہے اس میں. وہ سینہ مبارک آپ نے جگہ سے ہیرا نہیں, اپنی جگہ سے ہیرا. میں قاف, ایک اور مقام ہے, فرمایا قوت قلب مصطفیٰ کی قسم, جس نے پورے قرآن کو اپنے اندر سمو لیا. قاف والقرآن المجید, کیا قرآن مجید کی شان ہے, کیا قرآن مجید کی بات ہے. ایک انگریز تھا, ایک سکالر آدمی تھا, بزرگ تھا, وہ ان کے ہاتھ پہ مختلف انگریز بیعت کرتے تھے. بیعت یعنی مسلمان ہوتے تھے, اور پھر ان سے وہ ہسٹری لکھتے تھے کہ وہ جس کی کوئی بات ہوتی نا کہ میں کیوں مسلمان ہو رہا ہوں, وہ اسے پوچھتے, سوال کرتے تو کیوں مسلمان ہے, کس وجہ سے مسلمان ہو رہا ہے, تو وہ لکھ لیتے. ایک شخص تھا, وہ بہت بڑا اور اپنے فن کا ماہر تھا. یہ ان کے جو رگیں ہوتی ہیں, یہ سرے ہوتی ہیں, لے اور سر کا, یہ لے ہوتی ہے نا, یہ قرآن مجید کی بھی لے ہے, مختلف انداز سے اس کا اتراؤ چڑھاؤ, اوپر لے کر جانا ہے, نیچے لے کر آنا ہے, سرے. اور وہ اپنے سر بنانے کا ماہر تھا, شاید فرانسیسی تھا, اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا. وہ سرے بناتا تھا, سرے اس کے ہاتھ سے بنتی تھی. اس کو ایک محفل میں مدعو کیا گیا,
دعوت دی گئی کہ فلاں محفل میں، وہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سفراء جو ہیں سفیر مختلف ملکوں کے، اس میں اس کو دعوت دی گئی۔ وہ اپنی ہسٹری بیان کر رہا ہے، اسے پوچھا گیا کہ تو مسلمان کیسے ہوا، مسلمان کیسے ہوا؟ اس نے پھر بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں ایک محفل میں گیا، مجھے دعوت تھی، وہاں جب میں پہنچا تو وہاں ایک موسیقی لگی ہوئی تھی، میں بیٹھ گیا سننے لگا، یہ کیا موسیقی ہے، کیا کوئی پڑھ رہا ہے، کیونکہ وہ انگریز تھا، اس کی زبان بھی وہ اس کی فرانسیسی زبان تھی شاید۔ کہنے لگا، سوچنے، میں بیٹھ کے اس محفل میں سوچنے لگا، یہ بہت اعلیٰ، بہت بلند اور بہت پائے کی موسیقی ہے یہ، اور آج تک دنیا یہاں نہیں پہنچی ہے۔ وہ اپنے سوچنے لگا، میں نے سوچا کہ یہ جو اس محفل میں موسیقی لگی ہوئی ہے، جو شخص پڑھ رہا ہے، گا رہا ہے، آج تک اس فن میں میں ماہر ہوں، میں سن رہا ہوں کہ اس فن میں، یعنی یہ جو آدمی گا رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، اس کا اتنا لب و لہجہ ہے، اتنی سریں ہیں، اتنی بلند پایا سریں ہیں کہ دنیا ابھی تک یہاں نہیں پہنچی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کون شخص ہے جو اس کو گا رہا ہے۔ میں نے وہاں ساتھیوں نے پوچھا، یار کیا ہے یہ؟ میں چپ کر خاموش ہو، وہ کہنے لگا خاموش ہو۔ پھر میں سننے لگا، پھر میں نے پوچھا، یار بتاؤ تو صحیح یہ کون گا رہا ہے، کون یہ میں اتنی بلند سریں، اتنی لمبی قیافے، یہ اتراؤ، یہ چڑھاؤ، یہ اس کے انداز، یہ اسلوب، یہ بیان، یہ ساری میں بھی اس فن کا ماہر ہوں اور خود بناتا ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کون ہے، بتاؤ تو کیا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ رکے، انہوں نے لگا یہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا یہ قرآن مجید کی تلاوت، انہوں نے کہا میں بس یہ اس وجہ سے میں مسلمان ہو گیا۔ اب یہ اس سے تو تشبیہ نہیں دے، لیکن یہ اس انداز قرآن مجید کے بعض الفاظ ایسے ہیں، یعنی وہ شمسی اس کے آخر میں ایسے انداز ہے کہ آدمی محو حیرت ہو جاتا ہے، اس انداز سے اسے بیان کیا گیا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ دیکھیے آخر میں کیسی رہے، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ اب دیکھیں کہ سورہ کے شروع میں یعنی جس طرح انداز رکھا گیا، آخر تک اسی انداز پر اختتام کیا۔ اس نے یہ سورہ سنی، اور انداز دیکھیں کہ میں نے آج تک، میں خود سورہ بناتا ہوں، دھنیں بناتا ہوں، لیکن میں نے آج تک کوئی ایسی دھن اور ایسی سر نہیں دیکھی، اور میں اپنے اندر گمان کرتا تھا کہ موسیقی کا یہ اعلیٰ پایا کسی دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ یہ کون شخص ہے جو گا رہا ہے؟ مجھے پتہ چلا کہ قرآن مجید تلاوت ہو رہا ہے۔